ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا ہے بس دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بچے کو ایک بہت بڑا ایک جہان نظر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچوں کو ایک بہت بڑا ایک جہان نظر آتا ہے، لیکن بچہ جب دنیا پہ آتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے نہیں یار وہ اصل جہان نہیں تھا، اصل میں تو یہ جہان ہے۔ جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے، اس کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے نہیں اصل جہان تو یہ تھا۔ لیکن جب دنیا سے جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو جب دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا نہیں یار وہ اصل جہان نہیں تھا، اصل میں تو یہ جہان ہے اصلی۔ تو حضرات ذی وقار اصل جو جہان ہے وہ آخرت والا ہی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ دنیا میں آ کر سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتا ہے کہ شاید دنیا ہی سب کچھ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم نے دنیا سے بالکل جو ہے دل نہیں لگانا، دنیا کو ہمیشہ کے لیے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں نے ہمیشہ ہی یہاں پہ رہنا ہے، نہیں، فرمایا یہ دنیا تم نے چھوڑ کے چلا جانا ہے، کہیں غافل نہ ہو جانا، دنیا کو تم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو حضرات ذی وقار دنیا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو محبت ہے، ہم تو دنیا سے محبت کر کے بیٹھے ہیں نا، ہمیں موت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن حکم تو یہاں تک ہے کہ تم موت کو ہر روز یاد کیا کرو، ہر روز یاد کیا کرو، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہم دنیا کی محبت میں کھو چکے ہیں۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ دنیا کی محبت کے پیچھے بولتے ہیں، آج ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ دنیا کی محبت کے پیچھے ہم لگ کے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، ہم برے کام کرتے ہیں تو ان کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہو، اگر ہمیں آخرت کا خوف ہو تو ہم کبھی بھی برائی نہ کریں، اگر ہمیں آخرت کا خوف ہو تو ہم کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کریں، کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں، کبھی بھی ہم کسی کا حق نہ کھائیں، اگر ہمارے دل میں کچھ آخرت کا خوف ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بالکل آخرت کو بھول گئے ہیں، ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے ہیں، ہم بالکل دنیا کی محبت میں کھو گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک شام سے آپ کے پاس ایک بہت ہی قیمتی کپڑا آیا، بہت ہی قیمتی کپڑا آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو حضور کے اصحاب آپ کے قریب آ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو بھی صحابی آتا ہے اس کپڑے کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، بڑے غور سے اس کپڑے کو دیکھتا ہے، ریشمی کپڑا تھا، بہت ہی قیمتی کپڑا تھا۔ اب جو بھی آتا ہے اس کپڑے کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ لیکن حضور نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام کپڑے تو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ایسا کپڑا انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرمانے لگے میرے غلاموں میری بات ایک سن لو، یہ کپڑا تم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن میری بات یہ ہے کہ جنت میں جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رومال ملیں گے وہ اس سے کئی زیادہ قیمتی ہوں گے، وہ اس سے کئی زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یعنی کہ صحابی رسول جو تھے وہ ذرا سا دنیا کی محبت میں کھونے لگے تھے، دنیا کے مال کو دیکھ کر بڑا فخر کرنے لگے کہ کتنا جو خوبصورت ہے، کاش کہ ہمارے پاس آ جاتا۔ تو حضور نے جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھا، یہ صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی، تو حضور نے فوراً ان کا خیال دنیا سے نکال دیا اور فوراً آخرت کی نعمتوں کی طرف کر دیا۔ حضور نے ان کا خیال فوراً آخرت کی نعمتوں کی طرف کر دیا کہ میرے غلاموں یہ مت بھولنا، یہ تم دنیا کی محبت میں نہ کھونا، اصل تمہیں نعمتیں ملیں گی تو وہ آخرت میں ملیں گی، اصل تمہیں جو کچھ بھی ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، وہ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ نے ایک چٹائی لی تو چٹائی کے اوپر حضور سو گئے، حضور نے
ایک چٹائی لی تو حضور چٹائی کے اوپر سو گئے۔ تو جب حضور اٹھے تو حضور کے پہلو مبارک پر اس چٹائی کے نشان تھے، حضور کے پہلو مبارک پر اس چٹائی کے نشان تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے اعلیٰ شان جو ہے کوئی بستر بچھا دیتے، آپ کے لیے ہم کوئی نرم بستر بچھا دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں نہیں، مجھے عالی شان بستر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی نرم و ملائم بستر کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے نیچے چند منٹ قیام کیا ہے اور پھر وہ اس کے سائے کے نیچے چند منٹ بیٹھا ہے اور اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اب کائنات کے سردار ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، لیکن ہم لوگ تو دنیا کی محبت میں کھو چکے ہیں، ہمیں مرنا جو ہے وہ بھول گیا ہے۔